السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تقریباً تمام ہی سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں نے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے کھل کر یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی پوری کابینہ کے ساتھ گھر تشریف لے جائیں قبل اس کے کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تفصیلات آپ کو ہم ابھی کچھ دیر میں بتاتے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے طریقے کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اور جھٹکا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے پورے ٹبر کو لگا ہے، اور وہ یہ کہ اماراتی خاندان اس نے شریف خاندان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ پینما اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی جو JIT ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف نے گلف اسٹیل جو کہ موجودہ اس کا جو نام ہے وہ ہے آہالی اسٹیل، اس کی فروخت اور اسے حاصل ہونے والی رقم سے متعلق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے کزن طارق شفیع کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس کی جلد نمبر 3 میں متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف کا خط بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں وزارت انصاف نے وزیر اعظم پاکستان کے کزن جناب طارق شفیع کے 4 میں سے 3 دعوے مسترد کر دیے ہیں۔ یہ تو خبر پرانی تھی، تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ بھئی آپ نئی بات اس میں کیا لے کر آئے۔ نئی بات اس میں جو ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم کے جو بھائی ہیں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے طارق شفیع صاحب کا جو یہ دعویٰ تھا جو انہوں نے JIT کے سامنے کیا تھا، اس دعوے کی تصدیق کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس دعوے کی تصدیق نہیں کروں گا، اور بہت خاموشی اختیار کر لی ہے، مکمل خاموش ہیں۔ خاندان واضح طور پر تقسیم ہو چکا ہے، اور اس تقسیم کی ایک اور بنیادی وجہ ہے، اور وہ ہے جناب ضعیف العمر محترم جناب اسحاق ڈار صاحب کی خفیہ شادی، جس کی وجہ سے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بہت نالہ ہیں۔ ایک تو خاندان کی تقسیم سمدی صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے، دوسری جناب شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ میں تصدیق نہیں کروں گا طارق شفیع صاحب کی جو دستاویزات ہیں، کسی صورت میں میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا، یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں اس وقت ایک واضح تقسیم ہے، خاندان سوچ بچار کے ساتھ ساتھ تکلیف میں مبتلا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا گیا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بالکل دفاع نہیں کریں گے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بالکل دفاع نہیں کریں گے، یعنی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی دفاع نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، کچھ دنوں کے بعد یہ اطلاعات خبر کی صورت میں ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ناظرین محترم، اس وقت سب سے اہم ترین یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ اس وقت وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے، بہت ذہنی دباؤ میں، اور ہونا بھی چاہیے۔ مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے۔ وہ بہت شدید قسم کے ایک ایسے تناؤ میں ہیں کہ جہاں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ گو کہ بہت سارے فیصلے وہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق 4 فارمولے زیر غور ہیں۔ میں آپ کو یہ فارمولے بتا دیتا ہوں، اسکرین پر آپ کی نظر آئیں گے کہ 4 کون سے فارمولے زیر غور ہیں، آپ دیکھتے بھی رہیے گا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا فارمولہ جو زیر غور ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب ماضی کو دہراتے ہوئے قوم سے جارحانہ انداز میں خطاب کریں گے، اور وہی الفاظ دہرائیں گے جو انہوں نے ماضی میں قوم کے سامنے کہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہے تھے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ہار نہیں مانوں گا، سر نہیں جھکاؤں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ پہلا فارمولہ ہے جو نواز شریف صاحب کے ذہن میں اس وقت مچل رہا ہے۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب، ترکی اور برطانوی دوستوں کی مدد سے ماحول میں تناؤ کے خاتمے کے لیے پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ ڈالیں گے، اور ایسے ڈلوائیں گے جیسے جندل، یاد ہوگا آپ کو، جندل جیسے آیا تھا،
تو جندل جیسے دوستوں کے ذریعے بھارتی دوستوں کو بھی آمادہ کریں گے، آئی ریپیٹ، بھارتی دوستوں کو بھی آمادہ کریں گے کہ فوج کو سرحدوں کی طرف مشغول رکھا جائے تاکہ میں ملک کے اندرونی حالات سے نمٹ لوں۔ بہت معنی خیز بات ہے، ذرا غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تیسرا جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو انتہائی قابل احترام اور ہمارے لیے بہت قابل تعظیم ہے، بہت اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ ہے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ۔ یہ انتہائی قابل تعظیم ہے، یہ ان کی اہلیہ ہیں، فرسٹ لیڈی ہے پاکستان کی۔ یہ انہیں محاذ آرائی نہ کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں، اور فارمولہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی خواہش پر وزیر اعظم بن جائیں اور میاں صاحب اپنی جیتی ہوئی نشست ان کے لیے خالی کر دیں، جس کے بعد ایوان میں اعتماد کا ووٹ لینا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور کلثوم صاحبہ سب کو قابل قبول ہوں گی، اور میرا نہیں خیال کہ ان پر کوئی انگلی اٹھا سکے گا۔ چوتھا فارمولہ جو میاں صاحب کے ذہن میں اس وقت گردش کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ میاں صاحب، ایک محاورہ ہے، تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں، تو اس وقت حالات کا بغور جائزہ لیتے رہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے فی الحال تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ جائزہ لیتے رہیں۔ JIT کی رپورٹ کو چیلنج کیا جائے، اس کے بعد مزید وقت گین کیا جائے، مزید وقت حاصل کیا جائے، مزید ٹائم کو یعنی مینیپولیٹ کیا جائے، اور پھر رپورٹ کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ مزید وقت لیں گے تاکہ انتخابات کے بالکل قریب پہنچ جائیں اور موقع کی مناسبت سے عام انتخابات کا قبل از وقت اعلان کر دیں۔ یہ چوتھا فارمولہ ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے سینٹ کے انتخابات۔ اب یہ کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ؟ مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں۔ اگر سینٹ کے انتخابات سے پہلے قومی اسمبلی یا اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مارچ تک گاڑی چلتی رہے، مارچ تک یہ معاملہ چلتا رہے، اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح قومی اسمبلی کو تحلیل کر دے تاکہ سینٹ کے انتخابات ہو جائیں اور سینٹ میں ان کی اکثریت۔ ایک پانچواں فارمولہ اور ہے، یہ فارمولہ نئے بڑبونگیوں کی طرف سے ہے، جو نئے بڑبونگی آپ کو نظر آتے ہیں، جو مسلسل عدالتوں پر، میڈیا پر، کچھ اینکرز پر حملے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان بڑبونگیوں نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب تسی جھکنا نہیں، تسی بس لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جی، تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے، لڑائی کرنی ہے اور آخری انجام تک پہنچنا ہے، اور وہ چہرے کھل کر سامنے آ جائیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب یہ مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میاں صاحب نے ان کی بات سنی ضرور ہے، کیونکہ ان میں کچھ لوگ ان کے بہت قابل اعتماد ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ بالکل نئے نئے ہیں، کچھ بہت کچھ پرانے ہیں، لیکن جو بہت پرانے ہیں وہ کچھ بدلے سے لگتے ہیں، بہت بدل گئے ہیں۔ میں ان کے نام ابھی نہیں لوں گا، لیکن کچھ بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب ہیں جو 2 مرتبہ کسی کی گاڑی ڈرائیو کر کے گئے، انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی ہے، بس میں ابھی اتنا ہی بتا سکتا ہوں، لیکن وہ بہت بدلے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میاں صاحب کو ان کا ماضی یاد دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، دیکھیے میاں صاحب، پہلے بھی آپ سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ ڈٹ جائیں، آپ ڈٹے، آپ نے طیارہ رکوا دیا، آپ نے طیارے کو واپس جانے کے لیے کہہ دیا، یہاں تک کہ آپ نے بھارت تک میں طیارہ اتروانے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ پر رانا مقبول کے ساتھ؟ رانا مقبول یاد آئے؟ رانا مقبول کے ساتھ کیا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو میاں صاحب؟ یہ وہ دوست ان کے کہہ رہے ہیں، وہ جو گاڑی چلاتے ہیں نا گاڑی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا مقبول کے ساتھ کیا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ تو رانا مقبول کے ساتھ جو ہوا، اس وقت 2/3 اکثریت آپ کے ساتھ تھی، لیکن جب آپ کو گرفتار کیا گیا اور جسٹس رحمت حسین جعفری صاحب کی عدالت میں جب آپ کو پیش کیا جاتا رہا، تو میاں صاحب کوئی سڑکوں پر نہیں نکلا، بلکہ وہ تمام ہمارے ساتھی سب کے سب قائد اعظم مسلم لیگ میں چلے گئے۔ تو میاں صاحب ماضی تو 2/3 اکثریت کا تھا، ابھی تو 2/3 اکثریت کا معاملہ بھی نہیں ہے، ابھی تو معاملہ بہت سیدھا اور سادہ ہے۔ ابھی ایسے لوگ نہیں ہیں
جو ساتھ دے سکے. جو گئے تھے بڑے پرانے کھلاڑی تھے جو ساتھ چلے گئے تھے, اور ہم کیسے چن چن کر ان میں سے واپس لے کر آئے ہیں بڑی مشکلوں سے. ایک بڑا یار باش آدمی تھا, اسے بھی ہم نے ناراض کر دیا, اس کا نام تھا مختوم جاوید ہاشمی. بڑا یار باش آدمی تھا, تو اسے بھی ہم نے ناراض کر دیا. بہت سارے اور لوگ تھے جو قائد لیگ میں گئے اور واپس نہیں آئے. چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی جیسے وفادار ساتھی بھی, وفادار ساتھی, یہ انہوں نے کہا ہے ان کو, یہ وفادار تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وفادار تھے, بہت ساتھ دیا. لیکن جب آپ بالا ہی بالا معاہدے کر لیں گے اور بالا ہی بالا معاہدے کر کے چلے جائیں گے تو پھر ساتھ کون دے گا؟ تو وہ سمجھا رہے ہیں. اور اس میں ایک اور اہم کردار جو گھر میں ادا کر رہی ہیں وہ ہے کلثوم نواز صاحبہ. کلثوم نواز صاحبہ بہت ہی بالغ النظر خاتون ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھا کے بھیجا تھا GIT میں کہ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے وہاں جوابات دینے اور میڈیا سے بہت احتیاط سے بات کرنی. وہ الگ بات ہے کہ بیٹی نے ان کی بات نہیں سنی. بیٹی نے بہت پہلے بھی نہیں سنی تھی ان کی بات, بہت پہلے بھی بیٹی نے بات نہیں سنی تھی, بہت پہلے بھی نہیں سنی تھی. بات سمجھ رہے, بہت پہلے بھی نہیں سنی تھی. بیٹی کو سمجھایا تھا کہ دیکھو پھر آگے نتائج یہی نکلیں گے. نہیں سنی تھی, بہت پہلے, سمجھ گئے ہوں گے آپ, بہت پہلے نہیں سنی تھی. تو بیٹی نے ابھی بھی نہیں سنی. تو یہ اب تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے جو میں نے پیش کر دی ہے, اور ممکن ہے کہ کچھ ہی دنوں میں میاں صاحب کو جارحانہ خطاب کر دیں یا پھر, لیکن بہرحال جانا جو ہے وہ اب ایک دیوار پر, ایک نوشتہ دیوار کی طرح ہے. مختلف لیڈرز ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ نے اثاثے چھپائے ہیں, آپ پوری کابینہ کے ساتھ گھر چلے جائیں, آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کے وزیر اعظم رہنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے, آپ اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں. لیکن مختلف سیاسی رہنماؤں نے ان سے کس طرح استعفے کا مطالبہ کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں ایک کلپ. نواز شریف صاحب سے اس ملک کی خاطر اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر اور دنیا عالم کے مصدقہ اصولوں کے تحت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو کے گھر چلے جائیں. اب اس ملک میں کرپشن کے حوالے سے جو دروازے کھلے ہوئے تھے اب وہ تقریباً تمام کے تمام بند ہو چکے ہیں. اب پاکستانی قوم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کہ ہمارا حکمران طبقہ قومی دولت کو دوبارہ لوٹنے کی کوشش کرے. بستہ 10 میں سے گاڈ فادر نکلے گا. کھلوانا چاہتے ہو تو کھلوا لو. اس GIT کی رپورٹ کے بعد نواز شریف صاحب اخلاقی, قانونی اور سیاسی جواز کھو بیٹھے ہیں اور انہیں فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اپنا رول ادا کرے, پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے, تو میاں صاحب آپ فی الفور مستعفی ہو جائے. اس کیس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے منصب کو چھوڑے اور سپریم کورٹ کو اب بھی موقع دے کہ ایک آزادانہ ماحول میں وہ تحقیقات کو مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ بھی سنا دے. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب اور میاں صاحب سے تو وہ کر ہی رہے ہیں, ان سب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک منی لانڈرر نے, جو منی لانڈرر تھا, اس نے SECP کے چیئرمین کا تقرر کیا, نیشنل بینک کے صدر سعید احمد کا تقرر کیا, اور ملک کا وزیر خزانہ وزیر اعظم کے لیے منی لانڈرنگ کر رہا ہے. وزیر خزانہ نے اس کے بعد کیا کہا وہ میں کچھ دیر بعد آپ کو کلپ دکھاتا ہوں. لیکن شنید یہ ہے اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ابھی اسی وقت ایک اور غیر رسمی اجلاس بلایا جو بہت ہی قریبی رفقا ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہیں جو گاڑی چلا رہے تھے 2 مرتبہ, وہ شامل ہیں کیونکہ ان کی بات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. انہوں نے بہت مصالحانہ کردار ادا کیا ہے, بہترین کردار انہوں نے ادا کیا ہے, اور وہ سمجھا رہے ہیں, بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے آنے والے دنوں میں حالات بہتر نہیں ہوں گے. بہرحال جہاں پر اور لوگ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ فاروق ستار گروپ کے جو سربراہ ہیں جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے ہیں
اور یہ وہی فاروق ستار صاحب ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ بقول ان کے پاکستان بنانے کے بعد وہ سمدھی صاحب سے بہت گرم جوشی سے ملے تھے جب پہلی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور دونوں نے کونے میں جا کر بہت بات کی تھی جس میں میاں صاحب بہت خوش تھے، اور شاید ان سے یہ کہا تھا کہ ہمارے فاروق ستار صاحب اب آ گئے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ فاروق ستار گروپ کیسے بنا وہ نواز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بہت کچھ سمجھایا تھا اور کہا تھا اب یہ آ گئے ہیں ہمارے ساتھی ہیں، تو مطلب کہ اچھے کپڑے وپڑے دلایا جائے ان کو، اب تو ہمارے ساتھی۔ لیکن انہوں نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بھی نواز شریف صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، ٹویٹس کا زمانہ ہے، ٹویٹس کی بہار ہے اور مختلف قسم کے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جناب عابد شیر علی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں کچھ دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے ہی بن جائے گا وہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھا دیں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بہت ہی سینئر صحافی ہمارے جناب شاہین صہبائی صاحب، ان کا ٹویٹ آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا اور ذرا پہلے آپ کو مکمل اسکرین پر اس کو دکھاتے ہیں، اس ٹویٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نیکسٹ بگ بام، سپریم کورٹ ڈراپڈ این بام by asking details of ads to Jio, others. New ads will stop and all groups will have to give talashi of ad accounts. ناظرین محترم، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کل یہ بتایا تھا، اصل میں نے کل بہت ساری خبریں بتائی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، تفصیل سے پھر بتا دیتا ہوں۔ بالکل شاہین صہبائی صاحب درست فرما رہے ہیں۔ نواز حکومت نے پچھلے 3 برسوں کے دوران نیلے پیلے کو، جس کے سربراہ ہیں ابو ابراہیم میر شکیل الرحمان بن میر خلیل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ مد ظلہ العالی جنگی نیوزی، ان کو 61 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے۔ 61 کروڑ روپے کے اشتہارات نیلے پیلے کو نواز حکومت نے دیے۔ چلیے اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب عامر محمود صاحب کے دنیا نیوز کی طرف۔ بڑے زبردست تبصرے اس میں ہمارے شامی صاحب بھی کرتے تھے، بڑے دل سے باتیں ہوتی تھی میاں صاحب کی حمایت میں، خان بابا بھی میاں صاحب کی حمایت میں، مریم نواز شریف کی حمایت میں تو خان بابا نے بس صالح ظافر صاحب کے قریب تھے وہ، بس تھوڑا سا۔ تو دنیا نیوز کو کوئی 37 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے، 37 کروڑ کے اشتہارات دنیا نیوز کو دیے گئے۔ سما ٹی وی کو 10 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے، کیونکہ سما نے کچھ زیادہ حمایت نہیں کی تو 10 کروڑ کے ملے۔ لیکن جو حیرت انگیز بات ہے، کیپٹل والے بھی جس پر بہت حیران ہیں اور انگشت بدنداں ہیں، وہ یہ ہے کہ کیپٹل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کیپٹل ٹی وی کو کس بات کے 23.5 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے۔ 23.5 کروڑ روپے کے اشتہارات کیپٹل ٹی وی کو دیے گئے ہیں، اور کیپٹل ٹی وی ناموس رسالت کے معاملے میں جو مہم چلا رہا تھا پوری دنیا جانتی ہے۔ وقت آئے گا سب کو حساب دینا ہے، نبی کے معاملے میں تو سب کو حساب دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں 23.5 کروڑ روپے کے اشتہارات کیپٹل ٹی وی کو دیے گئے، جبکہ وہاں کے بہت سے ملازمین جنہیں میں اسکرین پہ بھی لا کر بٹھا سکتا ہوں، جن کو تنخواہیں نہیں دی گئیں اور بہت ذلیل کر کے وہ ادارے سے نکال دیے گئے۔ ARY نیوز، ہمارے سلمان بھائی سلمان اقبال صاحب، ARY نیوز کو جو اشتہارات کہ جب میں بتاؤں گا تو خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کو ملے ہیں صرف 4.25 کروڑ روپے کے اشتہارات، اس سے زیادہ ان کو مل نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ جو کر رہے تھے، یعنی حق اور سچ کی جو بات کر رہا تھا چینل، اس کو 4.25 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے۔ اور ایک اور چینل ہے، اس کا نام ہے وقت کو ایک خاتون چلاتی ہیں، اور اس سے پہلے وقت کو چلایا کرتے تھے جناب مجید نظامی صاحب، بہت بڑے صحافی، اب نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ عبدالحمید نظامی صاحب بہت بڑا نام تھا صحافت کی دنیا کا،
اور انہی کے صاحبزادے عارف نظامی صاحب ہیں جو پہلے نیشن میں ہوا کرتے تھے، پھر گھریلو جھگڑے کے باعث انہیں نیشن سے بھی نکال دیا وہ جو خاتون ہیں، تو وہ وقت چینل کی مالکہ ہیں، ان کو 10 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے۔ تو آنے والے دنوں میں شاہین صاحبائی صاحب کا یہ ٹویٹ کہہ رہا ہے کہ ابھی بہت کچھ پوچھا جائے گا کہ یہ اشتہارات کیوں دیے گئے، کس مد میں دیے گئے، کس وجہ سے دیے گئے، بالخصوص کیپٹل ٹی وی اس کا ریٹنگ چارٹس نکالے جائیں گے کہ کتنا دیکھا جاتا تھا، جو اسے 23.5 کروڑ، پہلے زمانے میں ABC ہوا کرتا تھا، آڈٹ بیورو سرٹیفائڈ اخبارات پہ ہوتا تھا، اور PID کی طرف سے، اور ایک پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب یہ ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے، تو PID کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اخبارات کو اشتہارات دے دیے جاتے تھے، تو اخبارات اشتہارات پہ چلا کرتے تھے۔ اگر یاد ہو میر صاحب کو، اگر یاد ہو حمید ہارون صاحب کو، اور اگر یاد ہو پرانے جتنے لوگ ہیں، میں تو اگر فخر ماتری صاحب کے زمانے تک چلے جاؤں، حریت تو کیسے بند ہوا، انجام کیسے بند ہوا، کیا سلوک کیا گیا اخبارات کے ساتھ، یہ لمبی کہانی ہے، چھوڑیے، اس پہ جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اشتہارات کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور ہم آپ کو ٹویٹ دکھاتے ہیں جناب انصار عباسی صاحب کا، ذرا دیکھیے گا انصار عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کا ٹویٹ اسکرین پر آ رہا ہے، اور انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کیا، the same JIT with same powers should not be referred money matters of Zardari، اور اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مش اینڈ IK the same JIT with same powers should not be referred money matters of Zardari mush and IK just suggestion، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ تو یہ انصار عباسی صاحب کو میں، خیر آپ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، اپنے پر آئی، اپنی ذات پر آئی تو اوروں کی تلاشی بھی لے لی جائے، لیکن میں آپ کو انصار عباسی صاحب کے بدلتے ہوئے کچھ رنگ بتانا چاہتا ہوں، اور بدلتے ہوئے رنگ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اسکرین پر بھی آئیں گے۔ انصار عباسی صاحب نے جب دیکھا کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی JIT کے گن گانے لگے۔ انصار عباسی صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے، اور اس میں JIT نے انہوں نے لکھا ہے کہ چار ثبوت ایسے حاصل کر لیے ہیں جن کی بنا پر شریف خاندان کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔ اب میں جو لال عبارتیں ہیں ذرا وہ غور سے پڑھیے گا۔ JIT نے محض 60 دنوں میں 4 دستاویزی شہادتیں حاصل کر کے بظاہر ایک ناممکن کام کیا ہے۔ واہ 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 انصار عباسی صاحب، آپ وہی ہیں نا جو JIT کو برا کہتے تھے، ہیں وہی ہے نا، وہی انصار عباسی ہے نا، وہی جو واٹس ایپ کال کا شوشہ لے کے آئے تھے، وہی ہے نا، اب یہ کچھ چینج ہے آپ؟ نہیں وہی ہیں، وہی ہیں۔ محض 60 دنوں میں، واہ 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 واہ، محض 60 دنوں میں 4 دستاویزی شہادتیں حاصل کر کے بظاہر ایک ناممکن کام کیا ہے۔ بھائی قربان جاؤں اس بدلتے ہوئے رنگ کے، قربان جاؤں لوٹا صحافت کے، کہ جو فاضل عدالت کے نزدیک اگر درست پائی گئیں تو وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں مریم اور حسین نواز کا سیاسی مستقبل تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ واہ انصار بھائی صاحب، کیا لائن لکھ دیا آپ نے، بھائی واہ بھائی واہ، بھائی کیا کہنے آپ کے، بھائی کیا کہنے، بھائی مبارک ہو آپ کو، کیا آپ نے رنگ بدلا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اگر JIT کی دستاویز یعنی دستاویزی شہادت کو سپریم کورٹ آف پاکستان قبول کر لیتی ہے تو وزیر اعظم نواز شریف معزز عدالت کے سامنے پیناما کیس میں اپنے بیان کی وجہ سے سخت مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کل تک آپ کہتے تھے کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں، جس میں انہوں نے غیر مبہم انداز میں کہا تھا کہ مریم نواز نہ تو آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل مالک ہیں اور نہ کبھی تھیں۔ انصار عباسی صاحب، بھائی کمال ہے انصار عباسی صاحب، جی چاہتا ہے کہ کلیجے سے لگا لوں تجھ کو۔ پھر آگے لکھتے ہیں حتیٰ کہ اگر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مریم اپنے والد کی زیر کفالت نہیں، تب بھی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ مریم آف شور کمپنیوں کی بینیفیشل مالک ہے جیسا کہ پیناما لیک سے پتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں بھی وزیر اعظم کا مذکورہ بالا بیان انہیں مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ مریم نواز کو ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ نہ تو اپنے والد کی زیر کفالت ہے اور نہ ہی نیسکول اور نیلسن کمپنیوں کی بینیفیشل مالک ہے۔ جی یہ کرنا تو تھا،
آپ نے یہ آج لکھ دیا. پہلے تو آپ کہتے تھے ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, مریم کو تو بری کر دیا ہے, مریم کو تو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لکھا تھا آپ نے, کہیں گے تو یہ بھی دکھا دوں گا میں, آپ نے کب لکھا تھا. پھر لکھتے ہیں مریم کو دستاویز ثبوت فراہم کرنا تھا کہ وہ ٹرسٹی ہیں اور بینیفیشل اونر نہیں ہیں. وزیر اعظم کے خاندان میں سے حسین نواز نے اعتراف کیا تھا کہ وہ آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں جو ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے 2006 میں خریدی تھیں. تیری پیاری پیارت کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بد دور, اور تیرے پیارے پیارے کالم کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بد دور. واہ واہ انصار عباسی صاحب, آپ کا یہ کالم در حقیقت وعدہ معاف کالم ہے جس میں آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں. ایک اور آپ کو ہم ٹویٹ دکھاتے ہیں, اور یہ جو ٹویٹ ہے یہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا ہے. ذرا مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا ٹویٹ بھی ملاحظہ فرما لیجئے. وہ کیا فرما رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ وہ اب بھی یہ فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی and TV channels have been announcing JIT decisions day and night for 60 days. No contempt of notice by the Supreme Court. Where is justice? اوئے ہوئے 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 ہوئے. جسٹس عاقب نثار صاحب, آپ سے سوال کیا جا رہا ہے where is justice. اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جناب جسٹس عاقب نثار صاحب, عرض کرنا چاہوں گا بہت ادب کے ساتھ اور پوری عدلیہ سے عرض کرنا چاہوں گا, ان تمام لوگوں کو جو باہر بیٹھ کر میڈیا چلاتے ہیں ان کو کم از کم 9 مہینے کے لیے پابند کیا جائے کہ یہ پاکستان میں رہ کر خبریں دیں, کیونکہ 9 مہینے تک اگر یہ نہیں رہیں گے یہاں پر, ایٹ لیسٹ 9 مہینے, اور اگر ان کو باہر ہی بیٹھ کر چلانے ہیں, باہری سے خبریں دینی ہیں, تو پھر یہ ملک سے باہر چلے جائیں. ان کو پاکستان فورن انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی پاکستانی میڈیا کے اندر. یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس موجود ہے, فورن انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں, پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کرتے ہیں, باہر بیٹھ کے کاروبار چلاتے ہیں, میڈیا چلاتے ہیں. کم از کم 9 مہینے انہیں پاکستان میں رہنا چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو پاکستان کی آب و ہوا کا, پاکستان کی سیاسی فضا کا. یہ کم از کم 9 مہینے اندازہ ہو تاکہ یہ لوگ بھی یہ جان کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا. 9 مہینے تو ان کو یہاں ہونا چاہیے. رہتے لندن میں ہیں تو وہیں کی بات کریں گے نا, پھر لندن میں جیت گئے, لندن میں جیت گئے, لندن میں جیت گئے, ڈنڈورا مچاؤ, ڈنڈورا مچاؤ, ڈنڈورا مچاؤ, طبلہ بجاؤ, طبلہ بجاؤ, لندن میں جیت گئے. بس پاکستان میں تو بلا لیا نا توہین عدالت میں. تو اسی لیے لندن کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں, یہ دبئی کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں, یہ پاکستان کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے کیونکہ یہاں رہتے ہی نہیں ہیں. یہ 9 مہینے کم از کم یہاں رہنا چاہیے ان کو, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ عدالتوں کا مذاق اڑانا کتنا بھاری ثابت ہو سکتا ہے. مرتضیٰ علی شاہ نے اپنے ٹویٹ میں پھر عدالت کا مذاق اڑایا ہے. اس کے بعد جناب آصف کرمانی صاحب کا ٹویٹ بھی ملاحظہ فرمائیے گا. جناب آصف کرمانی صاحب نے کل رات گئے کیا تھا, ذرا یہ ٹویٹ آپ دیکھیے گا. یہ پوچھ رہے ہیں قائد اعظم دیکھ رہے ہیں آپ ملک بنانے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شکر ہے کہ یہ ساحر لودھی نے نہیں دیکھا ٹویٹ, ورنہ تو بہت دیر تک وہ آپ پر ایک تقریر کر دیتے. یہ تو بہت کرم ہو گیا کرمانی صاحب کہ انہوں نے دیکھا. قائد اعظم دیکھ رہے ہیں آپ, قائد اعظم تو دیکھ رہے ہیں, قائد اعظم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے میرے وطن کے ساتھ. قائد اعظم تو دیکھ رہے ہیں کہ باغ ڈور کنہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. اور صرف قائد اعظم نہیں, تحریک آزادی کے تمام رہنما اس وقت عالم برزخ میں جمع ہو کر آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ اور یہ پاکستان بنانے, یہ کیا لکھا ہے آپ نے, ملک بنانے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے ملک بنایا ہے, آپ نے ملک بنایا ہے. ملک ہم نے بنایا آصف کرمانی صاحب, ملک ہمارے اجداد نے بنایا ہے. ہم نعرے لگا کر آئے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان. ہم نے نعرے لگائے تھے, آپ نے ملک بنایا ہے. آپ نے ملک کو اس حالت پر پہنچایا ہے, اور وہ ملک بنانے والی تھی آل انڈیا مسلم لیگ. پاکستان مسلم لیگ نون نہیں تھی, وہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی. آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح, دستے راز تھے نواب زادہ لیاقت علی خان. تحریک آزادی کے لوگوں کے نام بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ سردار عبدالرب نشتر, راجہ صاحب محمود آباد, چودھری خلیق الزماں, ابو القاسم فضل حق. کچھ نام اگر یاد ہو تو بتا دیجئے گا. کچھ خواتین بھی تھی, صاحبزادی محمودہ بیگم رہا کرتی تھی لاہور میں, انتقال فرما گئی ہیں. اور بڑے بڑے نام تھے, بیگم رانا لیاقت علی خان, مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح, اور جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو 1938 میں انتقال کر گئے. خواب پاکستان کو انہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے نام تو یاد کر لیجئے. قائد اعظم دیکھ رہے ہیں آپ قائد اعظم سے مخاطب ہیں, وہ بھی ٹویٹر پہ. قائد اعظم کو ٹویٹ, قائد اعظم کی بھی توہین کر رہے ہیں آپ. قائد اعظم دیکھ رہے ہیں آپ.
قائد اعظم ہی تو دیکھ رہے ہیں، قائد اعظم ہی تو دیکھ رہے ہیں، تصویر قد آور لگی ہوئی ہے قائد اعظم کی جناب جسٹس ثاقب نثار کے سر کے اوپر، اور اسی لیے قائد اعظم کی قد آور تصویر کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے JIT بنائی۔ قائد اعظم وہاں سے دیکھ رہے ہیں سب، قائد اعظم اس وقت عدلیہ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم کی تصویر شاندار لگی ہوئی ہے کمرہ نمبر 1 میں، جہاں پر جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت لگتی ہے، شاندار میرے قائد کی تصویر وہاں پر لگی ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے۔ قائد اعظم نے جاگتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ قائد اعظم سب دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے، کس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، نوچا ہے، بھموڑا ہے، کھایا ہے، خون پی لیا پاکستان کا، گوشت کھا لیا پاکستان کا، اور کرمانی صاحب آپ کہتے ہیں قائد اعظم دیکھ رہے ہیں۔ آپ افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ اب قائد اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ بہرحال میں آپ کو ایک اور کلپ اپنا دکھا دیتا ہوں۔ سما والوں نے آج یہ بات بتائی ہے، اگر سما والے کل کا ایسے نہیں چلے گا دیکھ لیتے تو شاید ان کو یہ بات آج نہیں بتانی پڑتی۔ سما نے آج کہا ہے کہ جو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، وہ 2006 کی جو دستاویزات تھیں اس میں جو فونٹ استعمال ہوا ہے، سلائیڈ شو آپ کو دکھا دیتے ہیں، دکھا دیجئے، کیونکہ جب تک ہم کہیں گے نہیں وہ لگے گا نہیں۔ سلائیڈ شو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ سما نے یہ دستاویزات جمع کرائی ہیں کہ جو 2006 میں جو دستاویزات جمع کرائی تھیں، یعنی مریم صاحبہ نے جمع کرائی ہیں، سما نے نہیں، اس میں جو فونٹ استعمال ہوا تھا وہ فونٹ 2006 میں نہیں ہوا تھا، یعنی ایجادی نہیں ہوا تھا، یا ان کا کہنا ہے کہ وہ فونٹ نہیں تھا۔ یہ سما نے آج کہا ہے، کل میں نے رات کو کیا کہا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی ناظرین محترم، وہ یہ کہ جو فورنزک ماہرین ہیں انہوں نے ایک بڑا عجیب انکشاف کر دیا ہے، اور فورنزک ماہرین کے انکشاف کے مطابق مریم صفدر صاحبہ نے اپنے دستخطوں والی جو 2006 کی دستاویزات تھیں، بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، وہ جو 2006 کی دستاویزات جمع کرائی تھیں مریم صفدر صاحبہ نے، وہ جس فونٹ میں لکھی ہوئی تھیں وہ 2006 میں ایجادی نہیں ہوا تھا فونٹ۔ جی ہاں، ایسے پکڑے جاتے ہیں لوگ۔ 2006 میں وہ فونٹ ہی ایجاد نہیں ہوا تھا جس فونٹ میں انہوں نے دستاویزات جمع کرائی تھی۔ یہ بات میں نے کل ہی بتا دی تھی، اور یہ کیلیبری فونٹ ہے، اور یہ کیلیبری فونٹ 2006 میں ایجاد نہیں ہوا تھا۔ کیلیبری فونٹ 2013 میں آیا ہے، 2013 میں مائکروسافٹ ورڈ نے اس کو متعارف کرایا ہے، اور یہ بل گیٹس کے پسندیدہ فونٹس میں سے ہے، لہٰذا مائکروسافٹ ورڈ کا حصہ ہے کیلیبری فونٹ، اور اسی فونٹ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دستاویزات جمع کرا دی، اور یہیں پر انسان پھنس جاتا ہے۔ اگر آپ میری ڈیل میں کرا دیتی یا ایریل میں کرا دیتی یا ہیلویٹیکا میں کرا دیتی یا ہیلویٹیکا راؤنڈ میں کرا دیتی یا آپ ایریل نیرو میں کرا دیتی تو شاید بچ جاتی ہیں آپ۔ ٹائمز نیو رومن میں کرا دیتی ہیں، ٹائمز نیو رومن میں تو پورے اخبار چھپتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تو انتخاب کیا کیلیبری کا۔ اچھے انتخاب کرتی ہیں آپ، انتخاب اچھا تھا، لیکن اچھے فونٹس کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ ہوتا ہے ناظرین، یہی دنیا میں ہوتا ہے۔ نیوز کا جو پہلا صفحہ ہے وہ کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اگر آج ہم دی نیوز کے پہلے صفحے کی طرف جائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو اس میں نور غائب ہو گیا ہے۔ نور آج آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نورانی کی خاموشی کہیں طولانی تو نہیں ہو گئی ہے، اور آج سپریم کورٹ کا آرڈر کام کر گیا۔ آج احمد نورانی دی نیوز میں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایک ایسا بے نورانی جس نے نام کے آگے تو نورانی لکھ رکھا ہے، لیکن ساری خبریں بے نور، ساری رپورٹس بے نور، اور نہ صرف بے نور بلکہ معذرتیں بھی کی ہیں، جھوٹ بھی بولا ہے، دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے، بہت کچھ کہا ہے اس شخص نے۔ میری ذات پر تو بہت کیچڑ اچھالی ہے، اتنی کیچڑ اچھالی ہے کہ جس دن یہ کورٹ میں جائیں گے، میں نے اپنے چینل سے کہا ہے کہ میں فریق بنوں گا، میں بھی عدالت جاؤں گا، میں بھی یہ وہ ٹویٹس لے کر جاؤں گا عدالت، میں بھی بہت کچھ عدالت لے کر جانا چاہتا ہوں، میری بھی بہت توہین ہوئی ہے، بڑی میری کردار کشی کی ہے، تو جس دن آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالی میں بھی عدالت جاؤں گا، میں بھی جج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا
میں بھی ان سے گزارش کروں گا سر جھکا کے ادب کے ساتھ کہ مجھے بھی سنیے، مجھے بھی موقع دیجیے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں میر شکیل الرحمان کے اس احمد نورانی کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا لکھا ہے اور کس کس موقع پر کیا کچھ کہا ہے. تو آج یہ صفحہ بالکل یعنی آج بیرور ہے. آج مگر آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اخبار نے اپنا وتیرہ نہیں بدلا. وتیرہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو تھوڑا بدل لیں، وہ نہیں بدلا. جنگ کا وتیرہ آج بھی وہی ہے. جھوٹی جھوٹی خبریں بڑی بڑی سرخیوں میں چھاپی، لیکن جب اپنے ہی خلاف نوٹس جاری ہوا تو اتنی سی خبر لگ گئی، اور جھوٹی خبریں اتنی بڑی بڑی، لیکن جب اپنے خلاف نوٹس جاری ہوا تو اتنی سی خبر لگ گئی. ذرا دیکھیے آپ، بالکل سنگل کالم کی خبر لگی ہوئی ہے جنگ اخبار میں، چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. سنگل کالم کی خبر ہے، چھوٹی سی خبر ہے. وہ ہماری ٹیم شاید وہ دکھا یا دیکھیے جی، یہ اس کو ذرا پوری اسکرین پر دکھائیے گا، ذرا پورا دکھایا کریں تاکہ نظر آئے لوگوں کو کہ جنگ گروپ کے ایڈیٹر، پبلشر اور رپورٹر کو توہین عدالت کا نوٹس. یہ ہے سنگل کالم کی خبر. اور جھوٹی خبریں بڑی بڑی، جھوٹی خبریں گھڑنے والے، جھوٹے شعر سنانے والے لوگوں صبر کے اپنے کیے کی جلد سزا ہے پانے والے. درد تو آنکھوں سے بہتا ہے اور چہرہ سب کچھ کہتا ہے، یہ مت لکھو وہ مت لکھو، آئے بڑے سمجھانے والے. تو ہم سے یہی کہا جاتا تھا، اگر یاد ہو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک خبر لگی تھی 2 کالم کی عامر لیاقت حسین کے خلاف، اور اس کی بائی لائن آپ کو دکھاؤں گا. میں پوری اسکرین پر میں وہ خبر آپ کو دکھاتا ہوں. بائی لائن غور سے پڑھیے گا کہ بائی لائن کس کی تھی. اور وہ خبر تھی جو احمد نورانی صاحب نے میرے خلاف وہ رپورٹ دی تھی، اور وہ بائی لائن تھی احمد نورانی صاحب کی بائی لائن تھی. بہرحال آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے، دوسروں کے بارے میں کہتے رہے. واٹس ایپ کی خبر ایک تھی، واٹس ایپ کی خبر شوشہ چھوڑا تھا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے واٹس ایپ کال کی اور پھر خود ہی اس میں اندر جا کے لکھا نہیں، کوئی ان کی آواز میں بات کر رہا تھا، لیکن ایک ایسا ماحول بنایا تھا اس گروپ نے کہ ہر دوسرا اینکر ان کا کہہ رہا تھا کہ وہ تو واٹس ایپ کال ہوئی ہے نا، رجسٹرار نے کی تو ہے، تو وہ جواب کیوں نہیں دے رہے، وہ ڈینائی کیوں نہیں کر رہے، وہ ڈینائل موڈ میں کیوں نہیں ہے، وہ تردید کیوں نہیں کر دیتے. بھئی وہ تردید کیوں کریں جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کی آواز بنا کر بات کی تھی، تو تردید یہاں پر کہاں ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ان کی جو صحافت ہے نا، اس کا حال میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے. آج ان کا آن لائن کا ایک تازہ، یعنی آن لائن آج ہی کا وہ اس میں تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں آن لائن. یعنی اگر آپ www.jang.com.pk پر جائیں تو تازہ ترین خبریں آ جاتی ہیں. یہ اسکرین پر اس وقت یہ آج کی تاریخ میں دیکھ لیجیے آپ، تاریخ دکھا دیجیے 11 جولائی 2017. 11 جولائی 2017 کو فرما رہے ہیں کہ یہ مصنف اپنی کتاب کا پیج کھا گیا. یہ تازہ ترین خبر، تازہ ترین. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی تازہ ترین ہے. یہ باسی دال میں تڑکے لگا کر بیچتے ہیں، باسی کھانوں میں تڑکے لگاتے ہیں، یہ باسی خبریں تازہ کر کے بیچتے ہیں. میں ان کو دکھاتا ہوں یہ میں نے کب بتائی تھی، ذرا تاریخ بھی دکھا دیجیے گا. دیکھیے، قول میں اور اپنے عمل میں سچا ہونا چاہیے، اور اس کی مثال جو ہے وہ میتھیو گاڈون نے دی ہے. یہ ایک بہت بڑے آتھر ہیں. انہوں نے لکھا تھا کہ برطانیہ میں انتخابات تھریسا میں جیت جائیں گی اور بھاری اکثریت سے جیتیں گی، لیکن جب انہوں نے لکھا تو نتائج اس کے برعکس ثابت ہوئے. تو انہوں نے اپنے قول کا پاس رکھتے ہوئے جو کتاب لکھی تھی وہی کھا لی دوران پروگرام، اس کے پرچے پھاڑے اور وہ کھا گئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. دیکھیے ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پپو یار تنگ نہ کر. Okay, Craig, thank you. Matthew, we're going to hang on to you for just a second because you've become rather well known on social media for this tweet, which we can bring up onto the screen. 27th of May this year. I'm saying this out loud. I do not believe that Labour under Jeremy Corbyn will poll 38%. I will happily, in fact, eat my new Brexit book if they do. Now, your book is Brexit, Why Britain Voted to Leave the European Union. You are a man of your word, Matthew.
Well, indeed I am. I was surprised that Jeremy Corbyn added 2 percentage points or got 2 percentage points more than I had expected. And I did say that I would eat this book, which is available at all good bookstores. 2 percentage points makes a big difference. I am a man of my word. So what I'm going to do is just sit here and eat my book while you guys carry on. Super. Well, I'm sure a lot of people will be pleased to see that. Just quickly, consistency strong and stable, or is it a bit weak and wobbly, that paper? He's got his mouth full, I hear. Well, there we go. no, he's still, yeah, how was it? How was it, Matthew? It's actually a hardback. There are lots of chemicals, but I've got to get through the whole thing. So. OK. Well, we'll leave you to get through it, and hopefully some of your Twitter supporters are happy with you keeping your promise to the world of social media. Thank you very much, both Matthew Goodman and Craig Beaumont there. Wasn't expecting that when I came in today, I can tell you that. चले वहाँ कम से कम इतनी अखलाकी ज़रूरत तो है कि अगर कुछ लिखा था और वो गलत साबित हुआ तो पेपर फाड़ के खा गए। 14 जून की खबर 11 जुलाई को जंग अखबार के ऑनलाइन एडिशन में ताज़ा तरीन ख़बरों में शामिल है। इससे इनकी सहाफ़ती इक़दार मयार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आप ज़ाहिर है कि जब मुल्क में ही नहीं रहेंगे और मुल्क से बाहर बैठकर मीडिया भी कंट्रोल करेंगे, अखबार को भी देखेंगे, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा इन लोगों को पाबंद किया जाए कि मुल्क में रहें, ताकि इनको एहसास हो कि कौन सी खबर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ सकती है, कहाँ तौहीन हो सकती है। अगर आप इनको पाबंद नहीं करेंगे तो फिर तो ये बाहर बैठ के कुछ भी करते रहेंगे और ये बाहर के लॉस को फॉलो करेंगे। ये कहेंगे हम लंदन में जीत गए, ये कहेंगे हम UAE में जीत गए, ये कहेंगे हम अमेरिका में जीत गए, लेकिन ये पाकिस्तान में हार जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आते ही नहीं। इसलिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनको लिखना होता है ये बाहर से बैठकर लिखते हैं। अब मामला ये है कि कभी किसी शायर ने कहा था कि ये पक्की सिलाइयाँ हैं नहीं उधड़ने वाली, नूनियों की हरकतें अब भी नहीं हैं सुधरने वाली। आइए आपको दिखाते हैं कि तलाल चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। चैनल को भी तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, बहुत अच्छा हुआ, मगर और अच्छा उस वक्त होगा जब उस चैनल के साथ बाकी चैनल्स की भी वीडियोस चलेंगी, ट्रांसक्रिप्ट आएगा और उनके उन एंकर से भी और उसके मालकान से भी पूछा जाएगा। ऐसे लगता है जैसे वो JIT के कुर्सी के नीचे बैठे होते हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो एंकर्स सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में नहीं, जजेस की रिटायरिंग रूम की अंदर की बातें वो अपनी तरफ से बयान करते हैं। चैनल्स का तमाम एंकर्स का, सिर्फ एक रिपोर्टर का नहीं। बहुत अच्छा हुआ जब अदालत आलिया देखेगी, कौम की आंखें भी खुलेंगी, सही फैसला भी होगा। आपकी और नीले पीले की मोहब्बत देखकर आप ही के पसंदीदा मुल्क से लिए हुए गाने का एक शेर आपको डेडिकेट कर देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या और कहूँ इस अजीब व गरीब बात पर कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके है, सबको हो रही है खबर चुपके। तो आप मिल तो रहे हैं चुपके, लेकिन ख़बर भी सबको हो रही है। आप उनको बचाते हैं, वो आपको बचाते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बचाते हैं और मुल्क के लिए कुछ नहीं बचाते, सब खा जाते हैं। तो आप उनको बचा रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं। आगे आप क्या फरमा रहे हैं ये भी सुन लीजिए। मुमकिन ही नहीं कि किसी की डिमांड पर, जबकि करोड़ों लोग, करोड़ों पाकिस्तानी का मैंडेट उस नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हो, वो उस मैंडेट की तौहीन करे। नवाज शरीफ के पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट को ओन करे और उसके मैंडेट को जिस तरह अवाम चाहते हैं अमली शक्ल दे। तो इस्तीफा मांगने वाले, उसको मंजर से हटाने वाले के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है पाकिस्तान के लोगों के 20 करोड़ की JIT। जिस दिन वो गुनाहगार करेगी, जिस दिन वो वोट आउट करेगी, उस दिन हम बगैर पूछे घर चले जाएंगे, मगर उसके अलावा नहीं। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ख़तरनाक बयान है। ये कहना कि 20 करोड़ लोगों की JIT लगे, यानी ये दरहकीकत उकसा रहे हैं आवाम को कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो जाए।
اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے، کیونکہ میں یہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ عوام کو اکسایا جا رہا ہے کہ 20 کروڑ عوام جے آئی ٹی لگائیں، اور وہ کس کے خلاف جے آئی ٹی لگائیں گے؟ یقیناً وہ سپریم کورٹ کے خلاف لگائیں گے، فوج کے خلاف لگائیں گے، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں گو کہ نہیں نکلے گا کوئی، یہ میں پہلے ہی بتا دوں، ذرا خاطر جمع رکھیے، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی باہر نہیں آنے والا، آپ کے لیے کوئی باہر نہیں آنے والا، لیکن آپ کا یہ بیان خطرناک ہے اور قابل توجہ ہے اور قابل گرفت ہے۔ حنیف عباسی صاحب جو پہلے کبھی جماعت اسلامی میں ہوا کرتے تھے، کیا فرمائیں؟ کی جو محبت اور پیار ہمیں نظر آیا ہے، یہ بڑے بڑے صندوق اور بکسے نظر آئے ہیں ہمیں، ان بکسوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ان صندوقوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ان اٹیچی کیس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، مفروضات تھیں۔ اور یاد رکھیں جو ہمارے خدشات پہلے تھے جے آئی ٹی کے متعلق، وہ خدشات آج سچ ثابت ہوئے، کل سچ ثابت ہوئے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اس جے آئی ٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایفیلیشن ہے، پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن ہے، اور ان پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن کی بدولت ان پورے صندوقوں اور اٹیچی کیس میں سے عمران خان اور شیخ رشید نکلے ہیں۔ شیخ رشید اور عمران خان کیسے پہلے وہ بات کر دیتا تھا جو جے آئی ٹی نے آج کی ہے، کل کی ہے، یسٹرڈے کی ہے؟ شیخ رشید اور عمران خان کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ وہ جو بیانات اندر اسحاق ڈار صاحب دے کے ہیں یا شہباز شریف صاحب دے کے آئے ہیں، تو وہ کیا کیا سوالات جوابات ہوئے ہیں؟ دیکھیے جی حنیف عباسی صاحب، یہ سیاسی تجزیے ہوتے ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ بھی تو بہت کچھ کہہ دیتے تھے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو کیسے پتہ ہوتا تھا، آپ کو کیسے پتہ ہوتا تھا کہ جے آئی ٹی آپ کے خلاف جا رہی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہوتا تھا کہ جے آئی ٹی آپ کے خلاف فیصلہ دے گی؟ آپ نے جے آئی ٹی کو 007 کیوں کہہ دیا تھا پہلے؟ آپ نے جے آئی ٹی کو قصائی کی دکان کیوں کہہ دیا تھا پہلے؟ حنیف عباسی صاحب، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، اور ایک سیاسی کارکن کو غیر سیاسی بیانات دینا اور بلا وجہ کی بحث میں پڑھنا کہ ان کو کیسے پتہ ہو جاتا تھا، کیسے معلوم ہو جاتا تھا، سیاسی تجزیے ہوتے ہیں۔ میں بہت ساری باتیں کہہ رہا ہوں تو کیا مجھ کو پتہ ہے پہلے سے، یا کسی نے مجھ کو بتا دی؟ آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ سیاسی تجزیہ ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے انسان کا، آپ کا بھی ویژن ہے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، اس سے وقت ضائع ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اب تو چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتائے کیا ہوت۔ تو احسن اقبال صاحب نے آج بڑی اہم باتیں دو کی ہیں، پہلے ذرا ان کا کلپ دیکھتے ہیں۔ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ پاکستان کے سویلین حکمرانوں میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے کہ حسین شہید سور وردی سے لے کے نواز شریف تک کسی کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے۔ It is a direct attack on Pakistan Army. It is a direct attack on Pakistan Army. یعنی پاکستان کے سول حکمرانوں میں کیا ڈیفیکٹ ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ہمیں یہ بتائے، وہ کون ہے جو آپ کو بتائے؟ یہ ایک حملہ ہے، اور ابھی یہ کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ذرا 1-2 دن گزرنے دیجئے، اس کے بعد میری یہ بات یاد رکھیے گا، سپریم کورٹ اور فوج دونوں کو یہ نشانہ بنائیں گے۔ ابھی تو آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، جیسے جیسے کھلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ ان کی گفتگو میں جارحانہ پن دیکھتے جائیں گے۔ کہہ دیا انہوں نے، کوئی ہمیں یہ بتائے سول حکمرانوں میں کیا ڈیفیکٹ تھا، حسین شہید سہروردی سے لے کر نواز شریف صاحب تک۔ تو ڈیفیکٹ تو خیر اگر اس پر بات کرنے پر آ جائیں تو بہت کچھ تھا، اور یہ جتنے فوجی سربراہان ہیں ان کو بنایا بھی انہی جمہوری سیاستدانوں نے۔ آپ ہی جا کر ان کے پاس ریکویسٹیں کرتے رہے، مارشل لا لگا دو، مارشل لا لگا دو۔ تو فوجی حکمرانوں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے ماضی دیکھ لیں، کون کہاں اگا ہے، کس جگہ سے آیا ہے، ذرا اگر نوٹ کر لیں سب پتہ چل جائے گا آپ بھی کہاں سے آئے حسن صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے۔ آگے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اب تو کھل کر آپ کہہ رہے ہیں، یہاں آپ نے تھوڑا دبے لفظوں میں کہا لیکن اب آپ نے کھل کر کہا۔ اس حکومت کو 2 سال میں 58(2)B ایک ہوتی تھی، آج ایک عدالتی 58(2)B بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین آپ کو نہیں پتا ہوگا، بہت سارے ناظرین کو میں بتا دیتا ہوں، 58(2)B یہ اب آئین کا حصہ نہیں رہی ہے۔ 58(2)B کا مطلب یہ تھا کہ صدر اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے حکومت کو برطرف کر سکتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی 58(2)B، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اب عدالت حکومت کو برطرف کر سکتی ہے، یعنی کھل کر عدالت، توہین نہیں ہے، یہ عدالت پر حملہ ہے، عدالت پر باقاعدہ حملہ کیا ہے۔ جو آئین کی پاسدار ہے،
جہاں آئین اس وقت محفوظ ہے، ایک ہی تو جگہ ہے جہاں آئین محفوظ ہے، اور وہ جگہ ہے پاکستان کی عدالت۔ پارلیمنٹ میں بھی کہاں آئین محفوظ ہے، آئین کی کاپیاں پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اراکین۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں عدالت میں آئین محفوظ ہے۔ احسن اقبال صاحب نے پاکستانی عدالت پر بھی حملہ کر دیا۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ ان بیانات کا بھی نوٹس لے گی۔ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ میں چہرے پر جھریاں ختم کرانے والا انجیکشن نہیں لگاتا، وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کچھ رپورٹ کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن پہلے ذرا جو رپورٹ سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ رپورٹ جتنی ہم نے دیکھی ہے اس میں بہت بڑے گیپس ہیں، اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، اس میں کافی زیادہ جنریٹڈ قسم کے کاغذات ہیں، نہ سائنڈ ہیں، نہ وہ کسی آفیشلی پرکیورڈ ہیں، اور فوٹو کاپیز ہیں، کچھ تو پڑھی بھی نہیں جا رہی، اور باقاعدہ JIT خود لکھ رہی ہے۔ ناظرین محترم، میں ڈار صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجیے آپ جو باتیں کر رہے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے ہی ادارے کو 17 کروڑ روپے خیرات میں دے دیے، اپنے ہی ادارے کو، یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ JIT رپورٹ کی تناظر میں آپ کے خلاف فوجداری کارروائی یہ ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ آپ نے اپنے ذرائع آمدن نہیں بتائے، آپ کی مالی تفصیلات اور جو FBR ریکارڈ ہے اس میں تضاد ہے۔ آپ نے اپنے ہی ادارے کو 169 ملین روپے خیرات میں دے دیے، آپ نے چندے کی رقم اپنے پاس ہی رکھی، آپ نے اتنی بڑی رقم پر استثنا لے کر ٹیکس چوری کیا، آپ کے اثاثے اور ذرائع آمدن مطابقت نہیں رکھتے، آپ نے 1981 سے 2002 تک ٹیکس چوری کیا اور انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہیں کیے، آپ کے مالی سال 2008 اور 9 میں بے پناہ اضافہ ہوا لیکن آپ نے چھپایا۔ اب مجھے نہیں پتا 1.5 ارب روپے مہر آپ کیسے دیں گے، لیکن وہ خاتون مانگ رہی ہیں آج کل، ہاں مانگنا شروع کر دیا انہوں نے، مہر ذرا دے دیجیے گا، مہر رکھوایا جب اتنا بڑا ہے تو انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں چہرے پر جھریاں ختم کرنے والا انجیکشن نہیں لگاتا، یہ بھی دیکھ لیتے کی اتنی تپش تھی، 40 ڈگری تھا، اور وہ جو پسینہ مجھے جو آیا میں صاف کیا چند دفعہ، تو وہ جو چہرے پہ بوٹس کرواتے ہیں تاکہ ان کی جھریاں نظر نہ آئیں، وہ انہوں نے اسی کو لے لیا کہ جی چہرے پہ دیکھے گلٹ ہے، وہ ہے، یہ خدا کا خوف کرو یار۔ میں آپ کی طرح بوٹس نہیں لگواتا، میں جو نیچرل ہے وہی میرا معاملہ چلتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، چہرے پر جھریوں کا وہ انجیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ بوٹاکس اس کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنا کچھ کما لیا ہے، اب آپ جھریاں کیا ختم کرائیں گے؟ جہاں چہرے پر کرپشن کی چنٹیں پڑ جائیں نا، وہاں جھریاں نہیں ختم کرانی پڑتی، چنٹیں پڑی ہوئی، چنٹیں۔ جھریاں اور چنٹوں میں فرق ہوتا ہے، چاروں طرف چنٹیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، داڑھی یا تو رکھ لیں یا نہ رکھیں، دو میں سے کوئی ایک کام کریں۔ یہ جس طرح کے بال آپ چھوڑتے ہیں نا اپنے چہرے پر، یہ نہ داڑھی ہے اور نہ اس کو کوئی داڑھی کہہ سکتا ہے، یا تو رکھ لیں یا نہ رکھیں، یہ فیصلہ خود کر لیجیے گا، آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ میں بس ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ 15 شوال المکرم کو ان کا عرس ہوتا ہے، اس پر ہم نے خصوصی پیکج تیار کیا تھا، آج ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن کل ہم آپ کو دکھائیں گے۔ 15 شوال المکرم یعنی جو گزر گئی، اسی دن داعش کا ایک کتا جس کا نام ابو بکر البغدادی تھا وہ مارا گیا، یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر داعش کا سربراہ، جہنم کا کتا، خارجی ہلاک ہو گیا۔ پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، عالم اسلام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ خارجی کے قتل پر مبارکباد دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جتنے خارجی مارے جائیں ان کی موت پر ہمیں دعائیں بھی دینی چاہیے ان مارنے والوں کو، جسے بھی مارا، اس لیے کہ اگر مسلمان نے مارا تو پھر تو وہ بہت ہی عظمت کے قابل ہے۔
اور اگر کسی غیر مسلم نے بھی مارا ہے تو اسے بس اس لحاظ سے مبارکباد دینی چاہیے کہ بھئی کام ہو گیا. یہ داعش کے وہ کتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تصویر اپنے طور پر پیش کی اور یہ شخص مارا گیا. اور یہ مارا کس دن گیا؟ 15 شوال المکرم، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس تھا. جاتے جاتے آخری بات یہ ہے کہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ ایک بہت شریف آدمی تھا، اس کی زندگی میں 2 کپتان آئے، ایک کپتان لے کر بھاگ گیا اور دوسرا بھاگنے نہیں دیا. بابا جی کہا کرتے تھے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.